سيد الرسل وحبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد صاحبان محبت و مودت ارباب احترام و عقیدت حاملین عقیدہ اہل سنت شرکائے بزم حسن قرات ممبر و محراب کی رونق معزز علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان منتظمین جلسہ دستار فضیلت عزیز طلباء اور قابل قدر اساتذہ و منتظمین و معاونین حضرات و خواتین آج کا جامعہ نصرت الاسلام حسین بخش کیمپس میں سالانہ جلسہ دستار فضیلت انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بچوں کے قرآن کے ساتھ لگاؤ تعلق کو جس طرح بڑھا رہا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے۔
عامی مدارس میں اتنے بچوں کا وجود بھی غنیمت ہے جتنے بچوں نے یہاں سے حفظ اور ناظرہ کو مکمل کیا ہے، اور حفظ مکمل کرنے والے وہیں تک نہیں ٹھہر گئے، آگے درسیات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان کو کامیاب اور کامران کرے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ نوشہرہ برقع والوں کے لیے، آس پاس اور مدافعات والوں کے لیے ایک غنیمت ہے۔ اللہ رب العزت اس مرکز کو قائم، آباد اور شاد رکھے، اور وسعت و فراخی کے ساتھ ساتھ نور بانٹنے والا بنائے، اور اس کے منتظم، محتمم، مخلص فی اللہ، فاضل نوجوان، خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا عدیل احمد قادری مراتبی زیدہ مجدہ خاص کر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس گلشن کو ہرا بھرا رکھا، تازہ رکھا، پربہار رکھا اور پروقار رکھا۔ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہ لوگوں کو بلا رہا ہے، آؤ اسلام کی طرف، آؤ ایمان کی طرف، آؤ محبت رسول کی طرف، آؤ غلامی رسول کی طرف، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے باغات سے کچھ چننا ہے تو قرآن کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ دنیا بھر کے بڑے بڑے قراء کو مدعو کرنا، یہ بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے کہ بچوں میں اس کا شوق بڑھے، قرآن سنیں اور قرآن سے لگاؤ اور محبت میں اضافہ ہو اور اس میں برکت ہو۔ اور یہ قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ ہماری زندگی کا اور ایمان کا حصہ ہے۔ کم از کم نماز کی حد تک پڑھے جانے والی آیات کو ضرور سمجھیں اور معانی، مفاہیم پر غور و خوض کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس کی ترغیب دلائی، ترغیب دلاتے دلاتے یوں ہوا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ان عقبہ بن عامر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم چبوترے میں تھے، صفہ میں تھے، اور ہم اصحاب صفہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، منتظر رہتے تھے چہرہ والضحیٰ کا، اور سرکار خود چل کے ہماری مجلس میں تشریف لائے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ قربان جائیں ان پر کہ چہرہ والضحیٰ والے محبوب خود جن کے پاس چل چل کے جایا کرتے تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا، ہجرت کی، اسلام لانے پر گھر والوں نے نکال دیا اور جائیداد اور ہر چیز چھوڑ کے آ گئے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان موجود نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کا انتظام موجود نہیں تھا۔ ان کی تعداد 300 سے لے کے 400 تک بھی رہی ہے، کم از کم بھی رہی ہے، لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے پھر بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچی۔ اور آپ اندازہ تو کریں، یہی صفہ آقا علیہ السلام کا مدینہ المنورہ میں گویا مدرسہ تھا۔ یہ وہ طلباء تھے جو علم حاصل کرتے اور شیب بطن پر گزارا کرتے کہ بس پیٹ بھر جائے، کچھ کھانے کو مل جائے اور کوئی ضرورت نہیں۔ اور کیفیت یہ تھی، وہ صحابہ جن کے گھر
کھانے کا انتظام اس قدر ہوتا کہ صرف پانی ہے اور چند کھجوریں ہیں، وہ بھی ان کی خدمت کرتے اور ان کو کھانا دیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا من کان عندہ طعام الاثنین فلیذهب بثالث۔ ان مدرسہ والوں کے ساتھ تعاون کرنے کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کے لزوم کو بیان کیا۔ فرمایا جس کے گھر میں 2 کا کھانا ہے وہ تیسرا یہاں سے لے جائے۔ ومن کان عندہ طعام الاربع، اور جس کے پاس 4 کا کھانا ہے فلیذهب بخامس او سادس، فرمایا وہ 5واں اور چھٹا یہاں سے لے جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، میں ضمانت دیتا ہوں 2 کا کھانا 3 کو کافی ہوتا ہے۔ اور اتنے سخت کیفیت میں غربت کے عالم میں کئی صحابہ 10 افراد کو گھر ساتھ لے جاتے کہ آج ہم ان کو کھانا کھلائیں گے۔ ان کی خدمت اپنے اوپر انہوں نے لازم ٹھہرا لی، اور پھر اس خدمت کا نتیجہ یہ ملا کہ یہ لوگ جب 4 دانگ عالم میں پھیلے تو اسلام کا نور ہر طرف جو ہے روشنی بانٹنے لگا۔ آج ان مدارس کے ساتھ تعاون کیجئے جن کے لیے آقا علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے 2 کا کھانا ہے تو تیسرا یہاں سے لے جاؤ، 4 کا ہے تو 2 اور یہاں سے لے جاؤ۔ اور کئی صحابہ اپنی ضرورت کا بھی معمولی سا ہوتا تھا پھر بھی 10 کو ساتھ لے جاتے تھے، کہتے جب یہ گھر میں آتے ہیں تو اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ آج ان بچوں کی پرورش کرنا، ان کی تعلیم اور دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے رہائش اور کھانے کا انتظام کرنا، یہ کتنا مبارک باد ہے کہ وہ اصحاب رسول نے جس کام کو کیا تھا آپ وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کے پاس آ کے کہا افلا یغدو احدکم، فرمایا صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے کسی کو ایحب احدکم ان یغدو کل یوم الی العقیق او البطحان فیاتی بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطیۃ رحم، کسی کو یہ پسند ہے ہر روز عقیق یا بطحان جائے اور 2 اعلیٰ کوہان والی اچھی نسل والی اونٹنیاں اسے مل جائیں اور تحفے میں مل جائیں، نہ رقم خرچ کرنی پڑے نہ چورانی پڑے، اور اونٹنی عربوں کے لیے قیمتی اثاثہ ہوا کرتا تھا، حمل برداری کا کام لیتے، زیب و زینت کا ذریعہ ہوتا، خود سفر میں اسے استعمال کرتے، اونٹنی کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے پھر گوشت بھی استعمال ہوتا، ان کے لیے یہ بڑی متاع تھی۔ اور جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں، انہیں پوچھا جائے ہر روز 2 اونٹنیاں مل جائیں خوش ہو؟ صحابہ کہتے ہیں فقلنا کلنا یحب ذالک یا رسول اللہ، ہم نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو یہ پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تم نے اس سے بھی بڑی خیرات دینے آیا ہوں۔ افلا یغدو احدکم الی المساجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر لہ من ثلاث واربع خیر لہ من 4 ومن اعدادہن من الابل او کما قال، فرمایا تم اٹھ کے گھر سے مسجد میں جا کے نماز ادا نہیں کرتے اور اس کے بعد کوئی پڑھائے، پھر سوچا پڑھانے والا ایک ہوگا پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، فرمایا یہ پڑھ ہی لے آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین، فرمایا فجر کے بعد وہ اللہ کے گھر میں جا کے 2 آیات پڑھ لے یا پڑھا دے، اللہ کے ہاں وہ 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 3 آیات پڑھ لے یا پڑھا دے 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 آیات پڑھ لے یا پڑھا دے 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر۔ فرمایا اسی تعداد کے اعتبار سے 1000 آیات پڑھے تو 1000 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ کسی سیاستدان کا نعرہ نہیں ہے جو دھوکہ دہی کے لیے لگاتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو مخبر صادق اور وہی جن پر نازل ہوتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق جو ہے
جو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، مرضی رب کی ہوتی ہے پھر لب کھولتے ہیں۔ جو عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہتے ہیں میری بات لکھ لیا کرو، فواللہ ما یخرج من ھذا الا الحق، قسم بخدا اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نکلتی نہیں ہے۔ آج ہم یہ قیمتی اثاثہ بھی حاصل کریں، اسلام کے قلعے مدارس جو ان کو آباد کریں، معاونین اس طرف متوجہ ہوں کہ ایک علاقے کے لیے، محلے کے لیے ایک ادارے کو آباد کرنا کچھ مشکل نہیں، بس توجہ بڑھائیں، یہاں کے اساتذہ کی آسانی اور سہولت کا خیال کریں، بچوں کے لیے سہولیات جو ہیں وہ پیدا کریں، بہتر تعلیم اور تربیت کا سلسلہ قائم کریں، اور جب یہ قائم ہوگا تو یقین جانیے صرف وہاں مدرسے والوں کے لیے نہیں، پورے علاقے والوں کے لیے یہ اللہ کی رحمت کا محبت بن جاتا ہے۔ وہ رب جو عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، اور کیسا حتم مقضی اٹل فیصلہ ہے، قوم کو ختم کر دو، صبح اٹھ کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ ختم کر دیں، وقت ہونا چاہتا ہے، رب کہتا ہے نہیں رہنے دو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو عذاب کے حقدار تھے تائب نہیں ہوئے، نائٹ کلب بند نہیں ہوئے، لیکن فَيَقْرَأُ صَبِيٌّ مِّن صِبْيَانِهِمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، قوم کے ایک چھوٹے سے بچے نے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے۔ رب کہتا ہے اس ایک بچے کی وجہ سے پوری قوم سے 40 سال تک کے لیے عذاب کو ہٹا لو۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ قرآن کی تعلیم، یہ تو عذاب سے بچاتی ہے، یہ تو دنیا میں بھی فائدے کا باعث ہے، آخرت میں بھی فائدے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو پربہار کرے، باوقار کرے، آپ سب کو اس کے ساتھ تعاون کرنے، خاص کر بچوں کو یہاں داخل کروانے اور دیگر امور میں بھی معاونت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بچے مکمل ہوئے ہیں ان کے بھی لیے بھی مبارکباد ہے، ان کے گھر والوں کے لیے بھی، ان کے اساتذہ کے لیے بھی، اللہ کرے یہ برکتیں اور بڑھتی چلی جائیں، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔